السلام علیکم تمام دوستوں کو رضوان خان اور دانش کا سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے اچھا موسم بتائیں اور ہم اپنی فصلیں اور ان کے بیچ میں آنے والے جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں وہ اس موسم کے حساب سے لے سکیں۔ تو آج ہم پھر ایک ہفتہ وار موسم کے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ عید میلاد النبی کا ہفتہ ہوگا۔ اس میں عید میلاد النبی کیسے گزرے گا اور اس میں بارش ہوگی نہیں ہوگی، یہ پورا ہفتہ موسم کیسا رہے گا، آج یہ بھی ہم اس میں آپ کو بتائیں گے۔ آگے سردیاں کیا کریں گی، کس طرح ہوں گی، یہ سبھی۔ تو آگے جانے سے پہلے سب سے پہلے بتاتا جاؤں کہ وہ تمام دوست جنہوں نے کامنٹس میں اپنے نام لکھے اور ہمیں یاد کیا، تو سب سے پہلے جناب ہمارے پاس ہیں ملک مجید، احمد حسن، ایم خان، عاقف ملک، ہمرا زین، سلطانہ کپنا، محمد راشد، برکت علی، عبداللہ حفیظ، دانش، جگری کیسرانی، کافی پرانے ہمارے دوست ہیں، ہمیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، طارق احمد، سجاد حسین، حامد اقبال، سراج، سعید، مہران، شہری کرل، احمد وقار، ملک تنویر، عبداللہ بزا بکٹی، عبدالحسیب، محمد اختر، نکسان، سینڈڈ، نوید، عبدالجبار، خالد کھوکھر، شعیب، رضوانہ سامو، ریاض حسین، اصغر خان، گلفام، سفیر، عظیم، طارق، شہری کرل، اکرام، مجید، تقوی، جبار، حسین، عاشر، غلام نبی، کامران، نیاز محمد، خان بلوچ، محبوب خان، فرخ شفیق، عرفان قریشی، سراج احمد، شہزاد گل۔ اس کے علاوہ زین اللہ، محمد انصر، شکیل اختر، اخلاق، رحمت اللہ، رائے، شہری کرل، ولی اللہ، حق نواز، ستانہ گل، محمد صداقت، عباس خان، ملک زکریہ، ولی اللہ، علی نواز، فاروق، شیر، اعظم ارشد۔ کچھ ٹائم کی کمی کے باعث میں نام نہیں لے پایا، لیکن باقی نام انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے ایپیسوڈ میں ضرور لوں، جس طرح سے آج زیادہ نام لے لیے۔ تو دانش ہمیں بتائیے کہ سب سے پہلے ہمارے پنجاب کا موسم کیسا رہے گا؟ جی رضوان بھائی، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ موسم تبدیل ہو جائے گا، تو الحمدللہ سے مونسون کا جو ہے خاتمہ ہو چکا ہے ملک کے تمام علاقوں سے، اور موسم جو ہے برف باری ہوئی تھی پچھلے اسپیل میں کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے، خیبر پختونخوا کے بلند پہاڑوں پہ، جس سے بڑی اچھی کہ تبدیلی آئی ہے موسم میں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں موسم تبدیل ہو چکا ہے۔ تو آپ نے پنجاب کی اسپیسیفک بات کی، تو پنجاب میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی آنے والا ہفتہ ہے، جیسے کہ جمعرات سے لے کے ہفتے کے دوران پٹوہار کے جو علاقے ہیں، راولپنڈی، جیلم، اٹک، چکوال، مری، گجر خان، پنڈی، گھیب، تلا گنگ، ان علاقوں میں محدود پیمانے پر بارش ہو سکتی ہے، اور اس دوران جو ہے آندھی شدید ہوگی ان علاقوں میں، اور یالہ باری بھی کچھ علاقوں میں ہو سکتی ہے۔ جبکہ گجرانوالہ ڈویژن میں اور بات کی جائے، جس میں چاول کی کاشت کے علاقے ہیں، جس میں ہمارے پاس حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ، سیالکوٹ، پسرور، ڈسکا، اور ان تمام علاقوں میں ویسے بارش کے امکانات کم ہیں یہ جمعرات سے لے کے ہفتے کے دوران، لیکن آندھی ان علاقوں میں چلے گی، جس سے موسم تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے پاس سرگودا ڈویژن کے علاقے ہیں، جس میں میاں والی شامل ہے، خوشاب، سرگودا خود شامل ہے، بکھر شامل ہے، یہاں بھی جو ہے اگلے ایک ہفتے کے دوران جو ہے بارش کے امکانات کم ہیں، لیکن موسم انشاءاللہ چینج ہو جائے گا، یہاں پہ موسم خزاں کا آغاز ہو جائے گا۔ اور سینٹرل پنجاب میں لاہور ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن کی بات کی جائے، تو یہاں بھی آہستہ آہستہ آگے جو آنے والا ہفتہ ہے، اس میں دن اور رات کے ٹیمپریچر جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور گرمی کی شدت میں مزید کمی کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں بھی آہستہ آہستہ موسم خزاں کا آغاز ہونے والا ہے، وہاں پہ گرمی تو رہے گی، لیکن گرمی کی شدت اب کم ہو جائے گی۔ تو پنجاب کا موسم کچھ اسی طرح ہے۔ تو جیسا کہ دانش نے بتایا کہ آپ کے پاس پوٹوہار ریجن جو ہے، خاص طور پہ یہاں پر زیادہ تیز آندھی آئیں گی، تو آدمی بہت خیال کرنا ہے، کیونکہ آندھی طوفان اور ان چیزوں سے چھتیں گرنے کا، درخت گرنے کا، تاریں گرنے کا یہ خدشہ ہوتا ہے، اور یالہ باری پڑے گی تو اس سے آپ کی فصلوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو دانش یہ تھا پنجاب کا۔ اب ہمیں بتا دیں کہ ہمارے سندھ کا موسم کیسا رہے گا، اور سندھ میں سردی کی کیا سچویشن ہوگی آنے والے ہفتے میں؟ سندھ میں ابھی فی الحال موسم میں اس طرح کی تبدیلی نہیں ہے جو ملک کے شمالی علاقوں میں آئی ہے، لیکن سندھ میں جو ہے ابھی جو موسم خزاں ہے سندھ میں زیادہ تر وہ اکتوبر کے مڈ میں سٹارٹ ہوتا ہے۔ فی الحال موسم گرم ہی ہے سندھ میں۔ کراچی کی سب سے پہلے بات کریں تو کراچی میں جو اگلا ایک ہفتہ ہے، اس دوران جو ہے شمال سے ہوائیں چلیں گی کراچی میں، جس سے وہاں پہ فضائی آلودگی بڑھ سکتی ہے کراچی کی بات کریں۔ اور اگر ہم انٹیریئر سندھ کی بات کریں، جس میں ہمارے پاس سکھر ڈویژن شامل ہے، جس میں ہمارے پاس لاڑکانہ ڈویژن شامل ہے، حیدرآباد ڈویژن شامل ہے، ہمارے پاس میرپور خاص ڈویژن شامل ہے، تمام سندھ، یہاں پہ بارشوں کے بالکل امکانات کوئی نہیں ہے، لیکن موسم جو ہے تھوڑا سا قدرے آپ کہتے ہیں ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن گرمی برقرار رہے گی۔ سندھ میں کوئی خاص سردی کی خبر نہیں ہے، ویسے بھی وہاں پر اکثر سردی کم ہی ہوتی ہے،
اور اب چلتے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کی طرف. دانش میں بتایا کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی کیا سچویشن ہے, وہاں پر بارشیں کب ہوں گی یا موسم کیسا رہے گا؟ خیبر پختونخوا میں جو شمالی علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے, جس میں ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن شامل ہے, تو یہاں پہ کل سے جمعرات سے اتوار تک وقفے سے بارشیں ہوں گی اور بلند پہاڑوں پہ یہاں برف باری کا امکان ہے. تو اس برف باری سے یہ ہوگا کہ ان علاقوں میں جو شمالی خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں وہاں پہ سردی کا آغاز ہو جائے گا, موسم سرما کا آغاز ہو جائے گا. وسطی خیبر پختونخوا کی بات کریں جس میں پشاور ڈویژن اور مردان ڈویژن شامل ہے, تو یہاں بھی جمعرات سے لے کے ہفتے کے دوران گرج چمک کے ساتھ آندھی اور ژالہ باری اور بارشوں کے امکانات ہیں. اور اس کے علاوہ کوہاٹ ڈویژن میں بھی بارش ہو سکتی ہے. اور جنوبی خیبر پختونخوا کی بات کی جائے بنو ڈویژن اور ڈی آئی خان ڈویژن میں یہاں بارشوں کے امکانات تو کم ہیں, لیکن موسم میں خوشگوار تبدیلی ہوگی اگلے ایک ہفتے کے دوران. جیسا کہ دانش نے بتایا کہ یہاں پر سردی کا آغاز ہو جائے گا, کچھ علاقوں میں بارشیں ہیں, میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں. دانش اب ہمیں بتائیں کہ ہمارے بلوچستان کی کیا سچویشن ہے, وہاں پر موسم کیسا رہے گا؟ ہاں, بلوچستان میں بھی جو بلوچستان کے شمالی علاقے ہیں جس میں کوئٹہ, وادی کوئٹہ شامل ہے, زیارت شامل ہے, کلات شامل ہے, یہاں بھی آہستہ آہستہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈراپ ہو جائیں گے. وہ سائبیریا سے یہاں ہوائیں آتی ہیں جس سے یہاں ٹیمپریچر ڈراپ ہو جاتے ہیں, تو وہ ہوائیں اب چلنا شروع ہو گئے ہیں. تو سب سے پہلے سردی کا آغاز ان علاقوں میں ہو جائے گا. بارشوں کے امکانات ان علاقوں میں نہیں ہیں. اگر بات کی جائے بلوچستان کے جو میدانی علاقے ہیں جس میں نصیر آباد ڈویژن اور سی بی ڈویژن شامل ہے, تو ان علاقوں میں بارشوں کے امکانات نہیں ہیں, گرمی کی شدت برقرار رہے گی. اور اگر مغربی بلوچستان کی بات کی جس میں ہمارے پاس مکران ڈویژن شامل ہے, واشک کے, خاران کے, دلبندین کے علاقے شامل ہیں, تو یہاں بھی گرد آلود ہوائیں چلیں گی اس ہفتے کے دوران. ٹیمپریچر کم ہوگا لیکن بارش کا بالکل امکان نہیں ہے ادھر. اب بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں جس میں ہمارے پاس شامل ہے بارخان کے ریجن, اس کے بعد ہرنئی اور اس کے علاوہ لورا لئی اور ہمارے پاس خلو کے علاقے شامل ہیں. تو یہاں پر بادل بن سکتے ہیں اگلے 2 دنوں کے دوران, چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے اور یہاں پہ موسم خزاں کا آغاز ہو جائے گا. جیسا کہ دانش نے بتایا کہ بلوچستان میں موسم خزاں کا آغاز ہوگا. کچھ محدود علاقے بارخان کھولو اور وہاں پر بارشوں کے کم امکان ہے, لیکن بادل بنتے رہیں گے, اور بادل جب بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہلکی پھوار پڑ بھی سکتی ہے. سو آپ لوگوں نے بھی خیال کرنا ہے یہ جو گرد آلود ہوائیں ہیں ان کا, اور خاص طور پہ کیونکہ یہ سانس کی بیماریوں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو دانش اب ہمیں بتائیں کہ ہمارے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کا موسم کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے گلگت کی بات کر لیتے ہیں. تو گلگت میں موسم سرما کا آغاز ہو جائے گا. تقریباً ابھی بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئے ہیں. اسکردو وغیرہ میں مطلب 7 سینٹی گریڈ صبح ریکارڈ ہوا تھا اسکردو میں. تو سردی کا وہاں باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. تو اگلے ایک ہفتے کے دوران مزید ٹیمپریچر گریں گے وہاں دن اور رات کے, اور سردی کا آغاز تمام وادیوں میں ہو جائے گا. اور اس اگلے 4 دنوں کے دوران وہاں پہ وادیوں میں ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے, جبکہ بلند پہاڑوں پہ برف باری کا امکان ہے. اسی طرح جو ہمارے کشمیر کے علاقے ہیں, وادی نیلم ہو گیا, اس کے علاوہ مظفر آباد کے شمال کے علاقے, وہاں بھی سردیوں کا آغاز ہو گیا ہے. اور وہاں بھی پہاڑوں پہ اگلے ایک ہفتے کے دوران وقفے سے برف باری کا امکان ہے. جبکہ جو کشمیر کے وسطی علاقے ہیں جس میں کوٹلی, پونچھ کے علاقے شامل ہیں, راولہ کوٹ کے علاقے شامل ہیں, تو یہاں پہ بارش ہوگی اگلے 2 دنوں کے دوران. اور جنوبی خیبر جو کشمیر ہے جس میں ہمارے پاس بھمبر کے علاقے شامل ہیں, تو وہاں بھی بارش کا امکان ہے اگلے 2 دنوں کے دوران. جیسے کہ دانش نے بتایا کہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں بارش کا امکان ہے, اور کشمیر چونکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر بارش اور برف باری کچھ زیادہ ہی رہتی ہے. اسی طرح سے یہ تو تھا ہمارا ہفتہ وار موسم. دانش مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ آنے والی جو سردی ہے اس کی کس قسم کی سردی رہے گی, اور خاص طور پہ 12 ربیع الاول کے دن ملک بھر میں موسم کیسا رہے گا؟ ہاں, سردی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی, تو سردی انشاءاللہ اس بار جو ہوگی تگڑی آئے گی, زیادہ سردی ہوگی انشاءاللہ. بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی, دھند کی شدت بھی معمول سے زیادہ ہوگی, جبکہ جو فراسٹ ہوتی ہے کورا وہ اس پر معمول سے کم پڑے گا کیونکہ بادل زیادہ رہیں گے. اب آپ نے بات کی اگر 12 ربیع اول کی, تو 12 ربیع اول کے دوران جو ہمارے پاس خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں, شمالی اور وسطی علاقے جیسے مالاکنڈ ہزارہ ڈویژن اور مردان ڈویژن شامل ہیں, اس کے علاوہ پٹوہار کے علاقے اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں یہاں بارش ہو سکتی ہے, اور جن سے موسم ان علاقوں میں کافی خوشگوار ہو جائے گا. جیسا کہ دانش نے بتایا کہ ہمارے پاس اس دفعہ کورا کم پڑے گا. جو آلو کے جو کاشتکار ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے, لیکن جو سٹرس جس کو ترشاوا پھل کہا جاتا ہے, یا کنو, موسمی, مالٹے, ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی یہ پریشان کن بات ہے, کیونکہ کورا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے ایسے پودوں کے لیے. تو باقی 12 ربیع الاول کے دن کچھ علاقوں میں بارشیں ہیں, زیادہ میں موسم خوشگوار رہے گا, اور انشاءاللہ ایک اچھی ہماری یہ عید میلاد النبی گزرے گی, اور مزے سے ہم بھی اس کو سیلیبریٹ کریں گے. تو ہمیں عید میلاد النبی میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور اپنے دوست دانش کو اجازت دیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کوئی بھی سوالات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری باخبر کسان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں کمیونٹی میں پوسٹ کریں.
کمیونٹی کے اوپر آپ کے جو نام ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور آپ کی پوسٹ بھی آ جاتی ہے اور وہاں پر ہم ڈائریکٹلی آپ کو رپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ہماری اپلیکیشن سے ہمیں آپ میسج کریں گے تو ہم آپ کو ڈائریکٹلی رپلائی کر سکیں گے. اور اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کے کچھ دوست کہتے ہیں ڈائریکٹلی کہ میرا نمبر مانگتے ہیں, دانش کا نمبر مانگتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کا نمبر مانگتے ہیں, تو ہم ڈائریکٹلی وہاں پر آپ کو رپلائی بھی کریں گے اور آپ سے بات بھی کر سکیں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. موسم, فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سروس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ صبح 9:30 سے شام 5:30 تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0303030000 پر کال کریں اور ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے.